قوم لوط جو کام کیا کرتی تھی اسی کام کی ہی اب بہت بڑے لیول پر واپسی ہونے جا رہی ہے، وہ بھی اسی شہر کے اندر کہ جس شہر پر اس قوم لوط کے اوپر اس کام کی وجہ سے خدا کا خطرناک عذاب آیا تھا۔ آخر کیوں اسرائیل اسی خاص علاقے میں ایک شیطانی شہر آباد کرنے جا رہا ہے؟ آخر کیوں اسرائیل اپنے کروڑوں اور اربوں ڈالرز خطرناک اور بنجر سمجھے جانے والے اس ڈیڈ سی کے علاقے میں پھونک رہا ہے کہ جس علاقے میں انسان تو چھوڑیے بلکہ ہیبت کی وجہ سے پرندے تک پر نہیں مارتے ہیں؟ یہ ساری ہی وہ چیزیں ہیں یا وہ کچھ سوال ہیں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگوں کو بھی میڈیا یا پھر خاص طور سے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان ساری ہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ذرا پہلے اس زمین اور اس کے آس پاس کے علاقے کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل والے علاقے میں موجود یہ جو ڈیڈ سی ہے یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں مطلب تینوں ہی مذاہب کی کتابوں کے مطابق یہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی عبرت کی جگہ ہے، جہاں پر آج سے ہزاروں سال پہلے ایک مشہور پیغمبر، ایک مشہور پروفیٹ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والی یہ جو خاص قوم تھی یہ کافی امیر اور ہرے بھرے علاقوں کی مالک ہوا کرتی تھی، مگر پرابلم یہ تھی کہ وقت کے ساتھ یہ پوری قوم خدا کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ یہ لوگ ایک کے بعد ایک بڑے بڑے غلط کام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے وہ غلط کام، وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے یہ قوم اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی، وہ ان مذہبی کتابوں کے مطابق ہومو سیکشولیٹی تھا، مطلب کہ ایک آدمی کا آدمی کے ساتھ اور ایک عورت کا عورت کے ساتھ جسمانی رشتے بنانا۔ مثال کے طور پر یہاں پر خاص طور سے مسلمانوں کی کتاب قرآن کی ہی بات کر لیں تو اس کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ یہ کہا گیا ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے اس جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش نفسانی لے کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو۔ تو دوستو پھر ہوا یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سالوں سال سمجھانے کی کوشش کی، وہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، مگر یہ اتنے ضدی اور سرکش ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ کچھ وقت کے بعد تو یہ لوگ اب حضرت لوط علیہ السلام کو ہی اس پوری بستی سے، اس پوری قوم سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ دھیرے دھیرے حالات اتنے برے سے برے ہوتے چلے گئے کہ پھر وہ فائنل گھڑی بھی آ گئی کہ جب ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا، ایسا خطرناک عذاب کہ جس کو سن کر آج بھی لوگوں کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کی جو سورہ ہود ہے، اس کے اندر اس عذاب کا منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا، مطلب اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے کہ جو تہ بتہ لگاتار گر رہے تھے۔ تو ساتھیوں یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کو اس خطرناک عذاب کی زندہ نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سمندر کی سطح سے 430 میٹر نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا کے سب سے نچلے مطلب گہرے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی بھی اپنے آپ میں کافی چیزوں کی گواہی دیتی ہے۔ لمبے وقت سے ہی ڈیڈ سی کے علاقے کو جاندار چیزوں کے لیے زہریلا اور بنجر سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کے پانی میں اتنا زیادہ نمک موجود ہے کہ مچھلیاں اور پیڑ پودوں جیسی چیزیں بھی اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، مطلب کہ مرا ہوا سمندر۔ تو دوستو یہ تو تھا ڈیڈ سی اور اس کے آس پاس کے علاقے کا وہ پورا اتہاس کہ جو ہم نے آپ کو بہت شارٹ میں بتا دیا ہے۔ اب ڈائریکٹ ہم آتے ہیں آج کی ڈیٹ پر، کیونکہ اب ہزاروں سال کے بعد اسرائیل اسی خاص علاقے میں ہی وہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے کہ جو اتہاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہونا تو چھوڑیے بلکہ اس کے بارے میں کسی نے سوچنے تک کی جرت نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے پر بھی اس کی روح کانپ اٹھتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم اور عیسائی تو چھوڑیے بلکہ خود اسرائیل کے اندر رہنے والے جو کچھ ایسے کٹر یہودی گروپ ہیں کہ جو اپنی حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس قدم کی آلوچنا کر رہے ہیں، اسرائیلی حکومت کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے کہ جس کا فیصلہ آلریڈی اسرائیلی گورنمنٹ کر چکی ہے۔ اب اور بھی آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پاس ہی میں موجود جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو نہیں دبایا ہے تو ضرور دبائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اس چھوٹے سے کام سے ہی ہم لوگوں کو کافی حوصلہ ملتا ہے۔ وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ مدعے پر آئیں تو معاملہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت بالکل اسی خاص علاقے میں ہی
एक LGBTQ का पूरा इवेंट करवाने जा रही है। जी हाँ, कोई छोटी मोटी परेड नहीं बल्कि पूरा एक मेला करवाने जा रही है जो 1 जून 2026 से लेकर 4 जून 2026 तक चलेगा। अब ये LGBTQ कौन लोग होते हैं ये आप में से ज्यादातर लोग तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं वो गूगल कर सकते हैं या पास ही में मौजूद जानने वाले इंसान से डिटेल में पूछ सकते हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि लोगों का ये इवेंट मिडिल ईस्ट के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। मतलब इतिहास में इससे पहले LGBTQ से जुड़ा हुआ इस तरह का इतने बड़े लेवल का कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। इस इवेंट के लिए या अगर आसान भाषा में कहें तो 4 दिन तक चलने वाले इस बड़े मेले के लिए बाकायदा एक पूरा टेम्परेरी शहर आबाद किया जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि सुनसान और बंजर इलाके में भी वो सारी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद होंगी कि जो किसी भी एक एडवांस शहर के अंदर मौजूद होती हैं। मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया के जरिए से मुस्लिम दुनिया से तो इस मामले पर गुस्सा दिखाई दे ही रहा है। इवन इजराइल में रहने वाले जो कुछ कट्टर यहूदी ग्रुप हैं वो भी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इन सभी की मतलब के यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के नाराज होने की वजह बिल्कुल सिंपल है और वो वजह वही कौम लूत वाला मामला है कि जिसको हम आप लोगों के सामने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मगर इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि ये इवेंट न सिर्फ होने जा रहा है बल्कि आज की डेट में इसकी इजराइल के अंदर बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहूदियों की नाराजगी के बावजूद भी इजरायली हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब हमको उन मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है जो हमको बता रही हैं कि इजरायली हुकूमत इस इवेंट का इस्तेमाल वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी इमेज को सही करने के लिए कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इजराइल की जो इमेज है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। खास तौर से यूरोप और अमेरिका की जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इजराइल को लेकर बहुत निगेटिव सोच रखती है। बस इसी चीज को बदलने के लिए, इसमें काफी हद तक सुधार करने के लिए ही इस इवेंट का इस्तेमाल इजरायली हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मिडिल ईस्ट के जो सारे मुस्लिम देशों से भरा हुआ है और जो मुस्लिम देश इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसी मिडिल ईस्ट के अंदर हम अकेले ही हैं कि जो इस तरह की चीजों को न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि इनको खूब बढ़ावा भी देते हैं। मगर साथियों, यहाँ पर एक सवाल फिर भी बाकी रह जाता है और वो सवाल ये है कि चलो मान लिया इजराइल इस चीज का इस्तेमाल अपनी इमेज को सही करने के लिए कर रहा है, फिर भी आखिर इस चीज को इसी खास जगह पर करने की क्या जरूरत थी। वो ये काम, ये खास इवेंट किसी और इलाके में भी कर सकता था, आखिर इसी जगह पर क्यों? और इस आखिरी सवाल का जवाब हम आप लोगों के ऊपर ही छोड़कर जाते हैं। मतलब अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में अपनी नॉलेज और लॉजिक के अकॉर्डिंग ये जवाब देना है कि आखिर इसी जगह पर क्यों। बाकी जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।